اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور وہ سیاسی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے بیٹوں کے حوالے سے، پھر سزائیں آ رہی ہیں اس حوالے سے، پھر تھائی لینڈ کمبوڈیا کا بھی وہ لڑائی وغیرہ، یہ سارا بتاتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 6 جون کو میں نے بتایا تھا کہ 6 جون کو جو مریخ ہے مارس، وہ آ گیا ہے لیو میں، اور لیو میں آیا تو اس کی وجہ سے دنیا میں لڑائیاں جھگڑے بھی بڑھے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن یہ بھی تھا کہ ساتھ میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ اب 3rd ورلڈ وار نہیں ہوگی۔ یہ آج بھی میں اسی طرح ہی قائم ہوں، اور یہ گو کہ 2025 کا جو ڈیجٹ ہے، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 9 بنتا ہے، 9 لڑائی کا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اچھا ہی ہے۔ جو 11 جولائی سے 7 اکتوبر تک میں نے کہا تھا کھپر ہی ہوگا، اس میں طوفان، بارشیں، موات، یہ چیزیں ہوں گی، کوئی جہازوں کا گرنا ٹکرانا، یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ادروائز 3rd ورلڈ وار نہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اس وقت تباہی ہے، خدائی آفات کے حوالے سے، سٹورمز، کلاؤڈ برسٹ، ارتھکوئک وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، اور آگ وغیرہ بھی ہے۔ اچھا، یہ 7 اکتوبر تک رہے گا۔ 7 اکتوبر تک تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ دوسری چیز جو ہے کہ 28 جولائی کو جو مریخ ہے وہ ٹرانزٹ کر کے چلا جائے گا ورگو میں۔ وہاں پہ پھر کوئی جو جنگوں والا جو معاملات ہے، جیسے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا معاملہ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگ نہیں ہوگی، اس میں چودھری صاحب آ جائیں گے، ٹرمپ صاحب، اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا اور میں نے پاکستان کی جنگ رکائی، اسرائیل اور ایران کی رکائی، اسی طرح میں نے اس کی بھی رکوا لی، تو نوبل ایوارڈ کی وہ بات ہوگی دوبارہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جنگ شنگ نہیں ہو رہی، وہ ایک مندروں کا معاملہ ہے، اور 100 سال پرانے کی وہ بات چل رہی ہے، اور وہ ایک وقتی لڑائی ہے، ایسے ٹٹو پارٹی سمجھے، اور کوئی ایسی بات کوئی ایسی نہیں، کوئی ڈرنے والی کوئی 3rd ورلڈ وار لگنے جا رہی ہے، ایسی کوئی میں ستاروں میں جفر میں نہیں دیکھ رہا۔ دوسری چیز، اگر ہم دیکھیں، اب ذرا عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کی طرف، وہ بیٹے بالکل امریکہ گئے، اور انہوں نے 6 جون کے بعد اعلان کیا تھا ہم آ رہے ہیں، اور وہ امریکہ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس برطانیہ آئے، اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں جانا۔ اب وہ اسی لیے یہ نہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں، کہ ظاہر ہے وہ اس میں یہی ہے کہ کوئی گرپ ہو، کوئی چیز حاصل ہو، امریکہ جا کے کوئی چیز ایسی مضبوط ملے تو پاکستان آئیں۔ ادروائز پاکستان والے گرفتار نہیں کریں گے، حکومت نے پہلے کہا جب کریں گے، اس کے بعد انہیں پتہ چل گیا گرفتار کریں گے تو پوری دنیا میں جگ ہسائی بھی ہوگی حکومت کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جی آئیں جی، اور میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، ان کے پاس نیشنلٹی ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، وہ آپ دیکھ لینا نیشنلٹی نکلے گی، میں نے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کا جیسے قاسم خان نے اور سلمان خان نے کہا ہم آ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی میں طاقت آ گئی۔ اب وہ پھر ذرا کمزوری ہوگی کہ نہیں آ رہے، اور 5 اگست آیا ہوا ہے کہ جی تحریک بھی ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ فی الحال ابھی میں نے ایک بات اور پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ابھی لگ نہیں رہا کہ یہ آئیں گے تو پورے ہوم ورک کے ساتھ آئیں گے، یہ ایسے ہی ہے، اور اس ہوم ورک سے ڈر رہی ہے سرکار، ہماری ڈر رہی ہے، اور اسی لیے وہ نیکڈ آئیز کے ساتھ رائٹ لیفٹ دیکھتی ہے، اس کے جہاں کہیں پانی لیک ہوتا ہے وہیں پہ جا کے ربڑ باندھ دیتے ہیں تاکہ بات آگے نہ نکلے گی، اس طرح کی چیز ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کارڈ پہ کارڈ کھیل رہے ہیں، ان کے 2 مضبوط کارڈ ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جب آئیں گے تو پی ٹی آئی میں ایک جان پڑ جائے گی۔ پی ٹی آئی کی جو پبلک ہے وہ تو ڈرتی ہے بالکل 9 مئی والے معاملات سے اور 26 نومبر والے سے، ظاہر ہے اس میں گرفتاریاں، پرچے پڑے ہوئے ہیں، تو عوام تو خوف کی وجہ سے نہیں نکل رہی۔ ووٹ بینک عمران خان کا پورا ہے، بلکہ بڑھ گیا ہے، دنیا میں بھی سمپتھی ووٹ بھی اس کا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے جہاں جبر آئے گا تو وہاں پہ عوام تو نہیں وہ نکلتی نا، وہ پھر یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے جب عوام نکلے گی، اگر 5 اگست کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر عوام کہیں نکلنے کی کوشش کرے گی، کنٹینر لگ جائیں گے، دفعہ 144 لگا دیں گے، پھر پرچے ہو جائیں گے، یہ چیزیں۔ اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ اگست کے مہینے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ذرا کمزور پچ پہ بھی ہے، حکومت بھی کمزور پچ پہ، وہ بتاتا ہوں بھی۔ پی ٹی آئی کمزور پچ پہ اس طرح ہے کہ وہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ 39 جو ہیں ایم این ایز اور ایم پی اے، ان کے خلاف جو ہے سزائیں آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ نائل ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔
تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب یہ بات کیا ہے، یہ ایک دم ساری سزائیں آ گئی بھائی، ہائی کورٹ نے بیلیں تو دے دی تھی ان ساروں کو، اور یہ حکومت چلے گی اس بیلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا جناب یہ کیا بیلیں دے دی، ان کو فارغ کریں۔ ادھر سے یہ ڈرے بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے والے، اور بلکہ انہوں نے اپنے وکلا ہائر کیا اور سپریم کورٹ پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا جناب ہماری بیلیں ہوئی بھی ہیں اور ہمیں رہنے دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے بیلیں نہیں ہم خارج کر رہے، کوئی بات نہیں، فیصلے 4 مہینے کے اندر ہوں گے، نیچے انہوں نے آرڈر کر دیا۔ اب سیشن کورٹ کی کیا ضرورت تھی، وہ سپریم کورٹ کی مانے گی، انہوں نے 4 مہینے فیصلے کر دیے۔ اس کا نقصان بڑا یہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو یا وکلا حضرات کو، یہ سوچنا چاہیے تھا، میں خود وکیل ہوں، میں سمجھ رہا ہوں اس باتوں کو، کہ اگر یہ نہ کیا کہتے ہیں چاہتے بیل کے حوالے سے سوچتے اور یہ اس چیزوں میں نہ پڑتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کیس 4 سال بھی چلتا رہتا تو یہ ایسی سزائیں نہیں آنی تھی، لیکن اب آ گئی 39 اڑ گئے نااہلی، مجھے لگ رہا ہے کہ آگے یہ گئے۔ دوسری چیز عمران خان صاحب کے لیے بھی اگست اور سپٹمبر کے جو مہینے ہیں اس میں بھی کچھ سزا آ سکتی ہے، یہی 9 مئی والی 10 سال کم سے کم، زیادہ زیادہ 14 سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ آنی ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ ہے، وہاں پہ پھر جائیں گے، وہ تو الگ چیز، لیکن ایسا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد علیمہ باجی جو ہیں انہوں نے آج وہ وکیل صاحب کو جانے نہیں دیا جی، کمرہ عدالت میں روک لیا، تو ان کا ایک موقف تھا کہ جی جو ہے ہیئرنگ جو سب کے سامنے ہونی چاہیے، میڈیا ہو، ان کے فیملی ممبرس ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ علیمہ باجی کی بات اپنے تئیں ٹھیک ہے، لیکن وکیل تو عمران خان صاحب کے، تو وہ تو ہیں، اگر ان پہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی شک ہے، تو عمران خان صاحب وکیل بدل لیں، یہ بھی ایک چیز ہے۔ باقی یہ چیز حکومت تو فری ہینڈ نہیں دے گی جو میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو اس وقت برابری کی لڑائی میں ہے، عمران خان بھی آگے ہیں، حکومت بھی آگے ہے۔ 28 جولائی تک میں نے کہا تھا کبھی پی ٹی آئی آگے ہے تو کبھی حکومت آگے، تو وہ تو سیف گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں دے گی، وہ اسی طرح ایسے ہی ہے، اور ایسا آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے قاسم خان اور سلمان خان اگر آ جاتے ہیں، اور وہ اگر میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ اگر آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی میں بڑی طاقت آئے گی، وہ حکومت گھبرائے گی، بالکل گھبرائے گی، اور وہ سوچے گی کہ جو ہم نے عوام کے سمندر کو روکا وہ تو ایک دم نکل آئے گا۔ تو وہ بڑی چیزیں سوچ رہی ہے کہ کیسے روکا جائے، کیا کیا جائے، ان کے بھی دورے شورے چل رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ گئے، اب امریکہ گئے ہوئے تھے، ادھر شہباز شریف صاحب عافیہ صدیقی کی بہن کو کہہ رہے کہ یہ سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو، ادھر جا کے اسحاق ڈار صاحب نے ایسا ہی بیان دے دیا جس سے پوری پاکستانی قوم سوچ رہی کہ کیا کہہ دیا ہے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں وہ جو کیا یہ کھلا تضاد نہیں، پاکستان میں اور بیان ادھر اور بیان، خیر یہ کوئی ادھر کوئی بات کر سکتے تھے اسحاق ڈار، کوئی اور بات گھما سکتے تھے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب والی بات کر دی اور عافیہ صدیقی والی بات کر دی، تو عوام میں جو ویسے بھی وہ مقبول نہیں تھے تو اور ذرا کمزوری آ گئی، اور ہی آ گئی ہے۔ تو خیر ایسی باتیں جو ہیں یہ بڑھ گئیں، یعنی کہ بس کرٹیسائز ہو گئے، یہ کہیں گے، اور کیا ہے جب تک ان کے پاس ہے آشیواد ہے چل رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ جو 16 جو اگست ہے، 16 اگست میں جو سورج ہے وہ لیو میں آ رہا ہے، اس سے خان صاحب کو کچھ پاور ملتی دکھائی دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 16 اگست کے بعد جو ہے قاسم خان اور سلیمان خان اور لوگوں سے رابطے کریں گے اور مضبوط رابطے کریں گے، جس میں پی ٹی آئی کی جان بڑھتی رہے گی۔ پی ٹی آئی کہیں نہیں جا رہی، یہ موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جان آئے گی۔ اگست کا مہینہ اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ نہیں کہ قاسم خان آ جائیں، سلیمان خان آ جائیں، کوئی گرفتار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، انہیں آنا چاہیے تھا 5 اگست کی تاریخ میں، وہ نہیں آئے، اور یہ بھی بڑے خواہش رکھتی ہے حکومت کے آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی خواہش پوری ہو جائے گی اور وہ آئیں گے، لیکن ذرا اپنا ہوم ورک مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ جا کے ان کا بھی مکمل ہوم ورک نہیں تھا، جو میں اپنے تئیں سمجھ رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ جو جنگ کی بات سن رہے ہیں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا والی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ٹیٹو پارٹی ہے، کچھ نہیں ہے، وہ 2 مندروں والی بات ہے۔ 2 مندروں میں
کی کچھ جگہ کا معاملہ ہے، تو یہ ایک وقتی ہے۔ چودھری صاحب جو ٹرمپ صاحب ہیں، انہوں نے جیسے انڈیا پاکستان والی بات کی جی ہم نے جنگ رکا دی، ایران اسرائیل والی بات کی جنگ رکا دی، اور نوبل ایوارڈ بھی مانگا، اور اسی طرح وہ بھی جو کہا کہ نوبل ایوارڈ ان کا پکا ہو جائے گا، تو اسی طرح ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی تو پوری دنیا ذرا شانتی اور امن سے رہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ آپ کے کچھ سوالات ہیں ان کے جواب بھی دے دیتا ہوں آج۔ سر میرا نام مناہل انور ہے اور ایج 19، ڈیٹ آف برتھ 7 مئی 2006، مدر نیم شاہدہ پروین ہے۔ 10 اکتوبر کو رزلٹ آئے گا اور انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا، فرح تبسم 19/12/1990، میرا رشتہ کب ہوگا؟ میری بیٹی اگلے سال۔ اچھا جی، ریکویسٹ یو سر، آپ نے پوچھا بیٹا، سوال نہیں لکھا ہوا آپ نے۔ اچھا اس کے بعد کنٹرول اوور، اچھا جی، بشرا رشید، ڈیٹ آف برتھ 20 مارچ 2000، مدر زینب بی بی ہیں۔ شادی کب ہوگی؟ میری بیٹی اگلے سال چانس ہے اللہ کے حکم سے۔ اچھا جی، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آپ کے سامنے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔